ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ بھی چل رہا تھا۔ صرف آخر میں نے ایک بات عرض کرنی ہے جو صحیح روایات کے اندر صحیح سند سے موجود ہے۔ ممکن ہے آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت قریب آیا دنیا سے رخصتی کا، تو روایات میں واقعہ لکھا ہے کہ ملک الموت انسانی شکل میں آئے پہلے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی دنیا سے رخصتی سے پہلے فرشتے ان سے آ کر اجازت لیتے ہیں، اگرچہ وہ ترتیب تو وہی ہے، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے۔ ملک الموت انسانی شکل میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں سکے۔ آپ نے پیچھے قرآن کا واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی دو فرشتے آئے تھے، اور آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان سکے۔ وہ ان کے لیے جلدی سے کھانا تیار کر کے لائے تھے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، پھر انہوں نے کہا تو قالوا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، اور سارا واقعہ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب وہ فرشتے آئے ملک الموت کے اللہ کی طرف سے جن کو بھیجا گیا اجازت کے لیے، پہچان نہیں سکے، اور واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ بھی پڑا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آ گئے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، اور آ کر مجھ سے پتہ نہیں کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جلالی مزاج تو تھے، ایک تھپڑ لگا۔ اور اس واقعے میں لکھا ہے، چونکہ روایات میں موجود ہے، کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں تھی، ان کی آنکھ متاثر ہوتی، وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ مرنا نہیں چاہتا، ارسلتنا الی عبد، ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر بھیجا کیا انہیں، اب وہ اپنی وہی ملکوتی جو صورت تھی اس میں آئے، اور کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہیں کہ آپ جو جانور موجود ہیں بھیڑ وغیرہ، ان میں سے کسی ایک بھیڑ کے ہاتھ میں مٹھی ایسے رکھ، اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید زندگی تو جتنے اس کے نیچے بال آئیں گے تو اتنے سال آپ کی عمر مزید بڑھا دیجیے۔ واقعہ لکھا ہے، یہ بڑا غیر شاید آپ نے نہ سنا، روایات میں موجود۔ وہ ملک الموت دوبارہ آئے، ملکوتی صورت میں آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے، اور معذرت وہ پچھلے اس کی بھی میں تو نہیں پہچان۔ انہوں نے کہا جی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا چلو فرض کیا ہے، مان لیا کہ جی اتنی زندگی بڑھ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر اس کے بعد پھر اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ کا جب اللہ سے ملاقات ہے تو پھر مجھے یہی چاہیے، بس ابھی لے جاؤ، اللہ سے ملاقات مقصود ہے تو اسی یہی کا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا ایک واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بیچ میں بہت سے واقعات ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب ان کی قوم بنی اسرائیل کی قوم اس وادی کے اندر تھی، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، اسی لیے اس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، اسی میں سرگرداں کر رہے ہیں۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے کل یا پرسوں میں نے واقعے میں عرض کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی تھے، قرآن نے نام نہیں ذکر کیا، یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ساتھی موجود تھے جن کا نام روایت میں آتا ہے یوشع بن نون۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت دی گئی، یہ بھی نبی ہے۔ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے یوشع بن نون، لیکن نبی روایت میں آتا ہے۔
اب یوشع بن نون وہی ہیں جن کے دور میں پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو قوم عمالقہ پر یعنی اپنے واپس اپنے علاقے میں اس علاقے کے اندر کامیابی عطا کی اور انہوں نے جنگ کی. اور ان کے دور میں وہ واقعہ آتا ہے جو میں نے ایک دو روز پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف فرما دیں. انہوں نے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو سجدہ نہیں کیا، اکڑتے ہوئے داخل کریں اور زبان سے کچھ اور لفظ بولنے شروع کریں کہ حطۃ فی شعرۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، اور یہ اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیے. یہ حدیث کے اندر الفاظات ہیں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی کیفیات ہوئی وہ وقت نہیں ہے، ساری صورتحال پیش آئی، لیکن ان کے ہاتھ پر کامیابی ہوئی. ایک اور چیز ان کو ذکر آتا ہے جس کا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تورات وغیرہ کے اندر تاریخی کتابوں میں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک تابوت تھا، فی سکینۃ من ربکم فبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. وہ ابھی آگے اگلے نبی کے دور میں بھی آئے گا. وہ تابوت ان کے ساتھ تھا، موجود تھا. اسی تابوت کی وجہ سے فتوحات ملتی تھی. اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں، تبرکات تھے انبیاء کے، وہ اس تابوت پہ رکھے ہوئے تھے. یہ لڑائیوں میں اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے دیتا تھا. اس طرح انہیں کامیابی مل گئی قوم عمالقہ پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمان. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے لیکن تفصیل نہیں ہے کچھ بھی. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بعل بکہ، بعل نامی ایک بت تھا جس کو وہ پوچھتے تھے، بکہ اس بادشاہ کا نام تھا، یہ جو بھی تھی، اس نام پر ایک شہر آباد ہو گیا تھا بعل بکہ، جس کا تاریخ میں بہت ذکر ہے، اشعار میں بھی بہت ملتا ہے. یہ بعل بکہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور ان کے ساتھ بھی وہ سارے واقعات، یہ لوگ نہیں مانے، قحط سالی آئی ان کی قوم پر نافرمانی کی وجہ سے. انہوں نے حضرت الیاس علیہ، یہ چونکہ بعل نامی بت کو پوچھتے تھے، الیاس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی فیصلہ ایسے ہو جاتا ہے کہ تم اپنے بت سے مانگو بارش، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، میں بھی سمجھوں گا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، اور اگر نہ ہوئی پھر میں اپنے رب کو پکار. انہوں نے بعل نامی بت کو پکارا، وہ کہا بارش اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں. پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے بارش برسی. بیشتر لوگ تو ان پر ایمان لے آئے، لیکن جو پختہ تھے اس بعل نامی بت پر وہ پھر بھی ایمان لے آئے. پھر اللہ جل شانہ نے الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا، ان کے نام بھی قرآن میں آتا ہے الیاس. اس کے بعد اور دور آتا ہے، حضرت یسع کا ذکر بھی ہے، ذوالکفل کا ذکر بھی ہے، ان کے صرف نام قرآن میں ذکر کیے ہیں. اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. حضرت شمویل علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے زمانے میں، اور بلکہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو جن کا میں نے بھی ذکر کیا، ان کے دور میں مفسرین نے لکھا ہے دوسرے پارے کے آخر میں ایک واقعہ ہے قرآن کی ایک آیت میں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو بستی سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے کہ ان کے نبی نے ڈرایا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے نہیں مانے اور ایک بستی میں جا کے رہ گئے کہ ہم تو یہاں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے ایک چیخ کی آواز نکالی، سارے کے سارے ہزاروں لوگ وہیں مر گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام آگے جا رہے تھے، یہ جب واپس آئے کچھ عرصے میں تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے دعا کی، قرآن بھی کہہ رہا ہے فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی. حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے زندگی دی. پھر الیاس علیہ السلام اور یہ دیگر انبیاء کا واقعہ. اس کے بعد دور ہے حضرت شمویل علیہ السلام. حضرت شمویل علیہ السلام وہ ہیں جن کے زمانے میں اسی دوسرے پارے کے آخر میں سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ آتا ہے. یہ حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھی دیکھو وہی قوم عمالقہ تھی، وہی سخت قوم تھی، اور مختلف قومیں مختلف علاقوں. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم جا کر لڑو.
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کریں، وہ سارا آپ خود پڑھیں دوسرے پارے کے آخر میں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم نے بادشاہ مقرر کیا ہے طالوت ملکا۔ انہوں نے کہا انا یکون له الملک ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، نہ تو اس کے پاس کوئی مال و دولت ہے، ہم بڑے سردار ہیں، بادشاہ تو ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پھر وہ بات ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو جسم اور علم کے اعتبار سے قوت عطا کی۔ اس میں قرآن کی آیت میں، یہ ساری آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہوں نے حضرت شمبیر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ جل شانہ کی طرف سے اب اس کی نشانی یہ تمہیں ملے گی کہ وہ جو سکینہ ہے، وہ تابوت آتا ہے کہ ان سے ایک اپنے لڑائی کے موقع پر قوم لے گئی تھی، اس کے بعد سے یہ فصلیوں میں آنے شروع ہوئے۔ ان سے کہا گیا نشانی یہ ہے، ان آیت ملکی ہی قرآن کی آیت ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے اور جس کے دروازے پر فرشتے رکھ دیں اسے تو بادشاہ مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ اس سے بڑی کیا بات کہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ فرشتے آئے اور وہ تابوت طالوت کے دروازے کے اوپر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد مرتے کیا نہ کر کر ماننا پڑا۔ اب وہ قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہاں پر چلو، یہ روانہ ہوئے۔ رستے میں ان کی آزمائش ہوئی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، ایک نہر سے گزریں گے، اس نہر سے پانی نہیں پینا، جس نے پانی پی لیا فمن شرب منہ فلیس منی، اور جو نہ پیے گا وہ ہم میں سے ہے، ایک چلو پانی پی سکتے۔ یہ سارا واقعہ دوسرے پارے کے بالکل آخری رکو اس میں ذکر ہے، ساری تفصیل۔ تو یہ واقعہ وہاں آتا ہے، وہاں اب ذکر آتا ہے قرآن کی آیت میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام کا ظہور۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس نوجوان تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل، یہ طالوت کے لشکر میں شامل تھے، ایک مجاہد کی حیثیت سے، نبوت نہیں ملی تھی، نوجوان تھے، انہوں نے پھر وہ جالوت کو قتل کیا تھا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ تو اس طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ ابتدائی دور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث کیا، جن پر قرآن میں ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ان پر زبور اللہ کی طرف سے اتری۔ اور قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ یا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے پھر براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا زمانہ آیا۔ ان دونوں کے حوالے سے جو قرآن میں بڑی تفصیل ہے، یہ میں کل عرض کروں گا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز بذہن میں رکھ لیں کہ داؤد علیہ السلام کو خشک الحانی بہت تھی، لحن داؤدی، آج کل بھی ضرب مثل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک صحابی کے بارے میں، غالب ابو موسیٰ اشعری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہیں لحن داؤدی عطا کی گئی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی لحن اور آواز خوبصورت آواز تھی، جب قرآن اپنی زبور پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کتاب ہے وہ، تو کیا وہ کیفیت ہوتی ہوگی کہ پرندے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، کیا کیفیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا مشہور، صوم داؤدی، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ان کا معمول تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی کو بڑا پسند فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ چند باتیں ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام، اس کے بعد پھر دور آئے گا مزید، حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم يا شافي الأمراض في مرضانا يا قاضي الحاجات حاجاتنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا بأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته